پتھر غیب کی خبریں بتا رہے تھے، چھپی ہوئی شے کے علم دے رہے تھے، تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس غیب کا علم نہیں، اور نادان دیکھ تو صحیح، میرے محبوب کی نظر اگر پتھر پہ پڑ جائے تو رب پتھروں کو بھی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جی یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سرکار کے قدم لگے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ لوح اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ کسی نے کہا علامہ خفاجی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زمین کا ٹکڑا جہاں سرکار کے قدم لگے وہ مدینہ ہے، تو مدینہ مصطفیٰ کا گھر، کعبہ خدا کا گھر، خدا خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اور خالق کا مقام زیادہ ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملا وہ رب کا عطا کرتا ہے، تو خالق کا جب مقام زیادہ ہے تو پھر کعبہ افضل ہونا چاہیے، یہ مدینہ افضل کیسے ہو گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یارو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو نا وہ محب ہے اور یہ محبوب ہے۔ اور فرمایا عاشق کو اپنا گھر اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محبوب کا گھر پیارا لگتا ہے۔ فرمایا اللہ کعبے کو بھی دیکھتا ہے، اللہ مدینے کو بھی دیکھتا ہے، مگر اس پیار سے رب کعبے کو نہیں دیکھتا جس پیار سے محمد کے روضے کو دیکھتا ہے۔ جی تو زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں زمین کو، مگر مصطفیٰ کے قدموں سے جو نسبت ہوئی رب نے کعبے سے بھی افضل بنا دیا، عرش سے بھی افضل بنا دیا، لوح اور کرسی سے بھی افضل بنا دیا۔ تو یارو جب مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے زمین کے ٹکڑے کا یہ مقام ہے، پھر اندازہ لگاؤ محمد عربی کا مقام کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجمع میں تشریف فرما، آپ نے صحابہ سے سوال کیا من آنا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی انت رسول اللہ، جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے سوال کیا من آنا، میں کون ہوں؟ پھر صحابہ نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو۔ تیسری دفعہ جلال میں آ کے پھر کہا ولیکن من آنا، اور لیکن یہ بتاؤ میں ہوں کون؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہمارے علم میں تھا ہم نے عرض کر دیا، اگر کوئی اور بات آپ فرمانا چاہتے ہیں تو ارشاد فرمائے، ہم حاضر ہیں سننے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں مجھے، میرے خاندان کو، یہاں تک کہ وہ اتنا بھی کہہ گئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ گھٹیا خاندان کا ہو کہ اللہ کا رسول کیسے بن گیا؟ تو فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میرا خاندان کیا ہے۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور باقی رہا میرا خاندان۔ تو فرمایا سنو ان اللہ تعالی خلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعل اللہ لہم خلقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دو حصے بنائے، فجعلنی فی خیرہم خلقتا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا نا تو رب نے، آسان تھا مطلب اس کا، رب نے مخلوق کی چھانٹی کی۔ چھانٹی جانتے ہیں آپ؟ مثلا فروٹ منڈی پہ جاؤ نا تو سیب کی پیٹی لی ہے آپ نے، آپ دکاندار ہو سیل کرتے ہو سیب، تو پیٹی کھول کے آپ اس کو دو حصوں میں کرو گے، اس کی چھانٹی کرو گے، اچھے سیب ایک طرف اور جو گھٹیا ہے تھوڑے ڈیمیج ہے وہ ایک طرف، اور پھر کیا یہ 150 کا کلو ہے اور یہ 200 کا کلو ہے، اس کا نام چھانٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی چھانٹی کی، دو حصے بنائے مخلوق کے، ایک مخلوق کو افضل اور اعلیٰ بنایا، دوسری مخلوق کو ادنا بنایا، اور فرمایا جب میرے نور کی باری آئی تو رب نے اعلیٰ مخلوق میں میرا نور رکھا، جو اعلیٰ مخلوق تھی نا اس میں میرا نور رکھا۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی،
آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ مخلوق کی چھانٹی کی. اس کے رب نے 2 فرقے بنائے. ایک فرقے کو رب نے افضل اور اعلیٰ بنایا, ایک کو ادنا بنایا. فرمایا جب میرے نور کی باری آئی تو افضل فرقے میں میرا نور رکھا. اور بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی. فرمایا اس افضل اور اعلیٰ فرقے کے بھی رب نے کئی قبیلے بنائے. ان قبیلوں میں سے بھی ایک قبیلے کو رب نے اعلیٰ بنایا. اور جب میرے نور کی باری آئی تو اس اعلیٰ قبیلے میں میرا نور رکھا. اور فرمایا پھر اس اعلیٰ قبیلے کے بھی رب نے کئی گھر بنائے. ان گھروں میں سے بھی ایک گھر تو رب نے اعلیٰ بنایا. اور جب میرے نور کی باری آئی تو اس اعلیٰ گھر میں میرا نور رکھا. فرمایا دیکھو تو صحیح کہ رب مخلوق کے 2 حصے بناتا ہے. اعلیٰ مخلوق میں میرا نور آتا ہے, پھر اعلیٰ مخلوق کے رب 2 فرقے بناتا ہے. اعلیٰ فرقے میں میرا نور آتا ہے, پھر اعلیٰ فرقے کے رب کئی قبیلے بناتا ہے. اعلیٰ قبیلے میں میرا نور آتا ہے, پھر اعلیٰ قبیلے کے رب کئی گھر بناتا ہے. اعلیٰ گھر میں میرا نور آتا ہے. فرمایا انا خیرکم بیتا, میری شان تو بڑی بلند ہے. میرے گھر کی شان یہ ہے کہ کائنات کے اندر رب نے محمد کے گھر جیسا کسی کا گھر بھی نہیں بنایا. میری شان تو بڑی بلند ہے نا, رب نے کائنات میں میرے گھر جیسا کسی کا گھر بھی نہیں بنایا. اور گھر کی شان ہوتی ہے گھر والے کے ساتھ, مکان کی شان ہوتی ہے مکین کے ساتھ. ریت کا ٹیلا ہو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, کوئی اس کی طرف جانا بھی پسند نہیں کرتا, مگر اس ریت کے ٹیلے پر اگر اللہ کا ولی آ کے بیٹھ جائے تو ہم اس ریت کے ٹیلے کو بھی سلام کرتے ہیں, اس کے ذروں کو بھی چوما کرتے ہیں. بھئی کمال ریت کے ٹیلے کا نہیں ہے, کمال تو اس اللہ کے ولی کا ہے جو اس ریت کے ٹیلے پہ آ کے بیٹھا ہے چند گھڑیوں کے لیے, جبکہ ادھر تو محمد کے گھر کا اپنا کمال ہے. فرمایا کائنات میں میرے گھر جیسا رب نے کسی کا گھر نہیں بنایا. تو جب محمد کے گھر کا یہ کمال ہے, خود محمد عربی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تاجدار ختم نبوت. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آتی ہے اور عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی, کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑھیا تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ پوری کائنات میں میرے جیسا کوئی نہیں, کیا اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی حضور دلیل ہے تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بات کی ہے. آپ نے پوچھا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا حضور میں نے مادر ذات اندھے دیکھے ہیں, یعنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے بچے دیکھے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھا کہ بعد میں انہیں آنکھوں کا نور بھی ملا ہو. کوڑ کے مریض دیکھے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھا کہ رب نے انہیں پھر شفا بھی عطا کی ہو. بندے مرتے دیکھے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی رب نے کسی کو زندگی عطا کی. لیکن اے عیسیٰ جب سے آپ اس زمانے میں آئے ہیں, اگر کوئی مادر ذات اندھا آپ کے سامنے آتا ہے, آپ ہاتھ پھیرتے ہو رب اسے آنکھوں کا نور عطا کر دیتا ہے. کوئی کوڑ کا مریض آتا ہے, آپ ہاتھ پھیرتے ہو رب اسے بھی شفا عطا کر دیتا ہے. اور تو اور بندہ مرا پڑا ہے, مرنے والے واپس نہیں لوٹتے, مگر آپ قم بإذن اللہ کہتے ہو رب اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. تو یہ بہاریں آپ سے پہلے نہ تھیں, آپ آئے تو یہ بہاریں ہم نے دیکھی ہیں, تو ثابت ہو گیا آپ جیسا کوئی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے بڑھیا تو سچ کہتی ہے, اس لیے کہ تو نے محمد عربی کو جو نہیں دیکھا, تو نے محمد عربی کو جو نہیں دیکھا,
اس نے کہا جی یہ محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کے صدقے سے رب نے تجھے بنایا ہے، جس کے صدقے سے رب نے مجھے بنایا ہے، جس کے صدقے سے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَقَامَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے دنیا کو بھی بنایا، دنیا والوں کو بھی بنایا۔ باری تعالیٰ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِأُعَرِّفَهُمْ مَقَامَكَ، تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتا محبوب اگر یہ مقصد نہ ہوتا نہ دنیا کو بناتا نہ دنیا والوں کو بناتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب نے ساری کائنات کو بنایا ہی مصطفیٰ کے حسن کے جلوے دکھانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے زمانہ آدم کا ہے، نبوت آدم کی ہے، امت آدم کی ہے، مگر ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے۔ زمانہ شیش کا ہے، نبوت شیش کی ہے، امت شیش کی ہے، مگر نعتیں میرے آقا کی پڑھی جا رہی ہے۔ زمانہ نوح کا، امت بھی نوح کی، نبوت بھی نوح کی، مگر تذکرے میرے آقا کے ہو رہے ہیں۔ زمانہ موسیٰ کا ہے، امت بھی موسیٰ کی ہے، نبوت بھی موسیٰ کی ہے، مگر ذکر خیر میرے آقا کا ہو رہا ہے۔ اور زمانہ عیسیٰ کا ہے، نبوت بھی عیسیٰ کی ہے، امت بھی عیسیٰ کی ہے، اس میں بھی ترانے میرے نبی کے گائے جا رہے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم کی امت سے لے کر آخری امت تک ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ باقی سارے نبی بن کے آئے ہیں، میرا محمد نبیوں کا امام بن کے آیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن کوئی کمال تو اس محمد کا بھی مجھے بتاؤ نا، تاکہ میں بھی کہوں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ آپ کے کمال، بڑھیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کے کمال تو ہمارے سامنے ہیں، یہ آخری بات ہے، آپ کے کمال تو ہمارے سامنے، اور اس کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو کوئی کمال تو اس آخری نبی کا بھی بتاؤ کہ میں کہوں کہ واقعی اس جیسا کوئی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بڑھیا میں کون کون سا کمال بتاؤں تجھے، کس کس وصف کا ذکر کروں تیرے سامنے۔ میں ایک جملہ کہوں گا تو سمجھ لینا کہ رب نے اسے کتنی شان عطا کی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بڑھیا سے، ایک جملہ کہوں گا سمجھ لینا کہ رب نے اس کو کتنی شان عطا کی ہے۔ اب اس جملے سے پہلے ایک مثال سمجھیے۔ ہم لوگ محفلیں کرواتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں ہم بڑا خطیب بلواتے ہیں، انٹرنیشنل قسم کا، تو پھر انتظامیہ کا ارادہ اور خواہش ہوتی ہے کہ جس لیول کا خطیب ہے مجمع بھی، گیدرنگ بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو، پتہ چلے کیونکہ محفل ہوئی ہے۔ پھر اس کے لیے ہوتا